السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ہر فرد کو خلافت جیسے مضبوط ہار یا لاکٹ میں پرو دیا ہے۔ ہر احمدی ایک موتی ہے جو خلافت کے نور سے چمکتا ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی کاروبار یا ادارہ ایک انچارج یا باس کے بغیر نہیں چل سکتا یا ترقی نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہر جماعت روحانی ترقی صرف خلافت کے سایہ میں رہ کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی بے شمار برکات ہیں جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، مگر میرے لیے سال کے وقفہ کے بعد فجر کی نماز مسجد میں اور درس کے بعد گروپ کی شکل میں 4 کلومیٹر سیر اور اللہ کی قدرت کے وہ نظارے جس میں پرندے اللہ کی حمد کے گیت گاتے نظر آتے ہیں، آسمان پر روشنی کی پہلی کرنوں کے ساتھ بادلوں کی بدلتی رنگت اور پھر سورج کے نکلنے کا منظر جو انسان کی زندگی کا آغاز، عروج اور پھر غروب زندگی کے تصور کو پیش کرتا ہے، صرف رمضان کی برکت سے ممکن ہوا ہے۔ کس طرح صبح کے اجالوں کے ساتھ جانور اپنی غذا کے لیے کھیتوں میں چرنے نکلتے ہیں، کسان اللہ سے ایک بیج کے بدلے 100 گنا کی امید پہ زمین میں ہل چلا کر بیج ڈالتا ہے۔ مختلف کاموں پہ جانے والے گاڑیوں، ٹرینوں پر سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہم سب جو اپنے دیس کو چھوڑ کر پردیس میں آ بسے، اپنے ہی ہم وطنوں مگر مذہبی مخالفین کے ہاتھوں تنگ ہو کر ان مہذب قوموں کی ایمانداری پہ اللہ کے ان انعامات کا صبح کی سیر میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر احمدی مسلمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دلی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آنے والا سچا مہدی و مسیح الموعود مانتا ہے، وہ رمضان المبارک میں لازمی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل پیرا کروانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں 5 نمازیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کی راہ میں چندہ، غریبوں کے لیے صدقہ و خیرات کی عادت کو رمضان میں ضرور دہرانا۔ آج فجر کے بعد درس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی انصار کا مہاجرین کے لیے قربانی کا ذکر، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ میسر نہ ہونے پر ایک صحابی نے اپنے گھر میں مہمانداری کے لیے کھانا کم ہونے کی وجہ سے کھانے کے دوران دیوا بجھا کر ساتھ صرف منہ ہلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی بہت پسند آئی اور اللہ کو آسمان پہ بہت پسند آئی، تو اللہ نے آسمان پر خوش ہو کر قرآن میں اس واقعہ کا ذکر کر دیا۔ جماعت احمدیہ میں آج بہت سے مہاجرین کینیڈا اور دوسرے ممالک پناہ لیتے ہیں، اور بہت سے احمدی ان کی مہمانداری کی توفیق بھی پاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آج خلافت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور خلافت کی مرہون منت ہم سیدھے راستے میں چلتے ہوئے وہ نعمت پا رہے ہیں جس سے ہمیں دلی سکون پہنچتا ہے۔ انسانی زندگی ایک مقررہ وقت کے بعد انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ ہم پاکستان میں جیسے رمضان میں مساجد جایا کرتے تھے اور پھر قبرستان کے لیے
جایا کرتے تھے وہاں دعا کیا کرتے تھے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اس ویڈیو میں موجود ہے۔ گھروں میں واپس آ کر پھر قرآن کی تلاوت اور بچوں کو اسکول جانا یا ان کو چھوڑ کے آنا، اور پھر اس دوران باہر جب آپ مختلف نظارے دیکھتے ہیں، کس طرح مسافر اپنے اپنی منزل پہ جانے کے لیے اسٹیشن پہ انتظار کر رہے ہیں، کہ مختلف جگہوں پہ اب بسوں کا انتظار کر رہے ہیں، موٹر وے کے اوپر گاڑیوں کا رش ہے، لوگ اپنی اپنی کاموں پہ جانے کے لیے بھاگم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو اسٹیشن جس میں لوگ کھڑے ہیں، اس کے بالکل سامنے ایک آخری منزل والا اسٹیشن بھی آپ دیکھیں گے، جس کے اندر سالہ سال سے وہ مسافر جن کا آخری سٹاپ آ چکے آرام فرما رہے ہیں۔ اس 12 منٹ کی ویڈیو میں، اس 12 منٹ کی بجائے میں کہوں گا 14 منٹ کی ویڈیو میں مسلمان کی رمضان المبارک کی صبح کی چند جھلکیاں۔ یہاں جرمنی فرینکفرٹ میں صبح نوافل، سحری، فجر، پھر مسجد روانگی، درس، سیر جس میں قدرتی نظارے اور بزرگوں اور جوانوں کی دوستانہ ماحول میں 4 کلومیٹر واک اور زندگی کے لیے ضروری پر حاصل گفتگو، کیونکہ کسی بزرگ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی میں وہ لمحات جس میں وہ بالکل دنیا کی مشکلات یا دنیا کے جھنجلوں سے آزاد ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پرتکلف نہیں بلکہ بے تکلف گفتگو میں شامل ہوتا ہے، وہ لیری، اس کی لیری زندگی ہے۔ اور یہ والا موقع ہمیں اس واک کے دوران جب ہم صبح کرتے ہیں 4 کلومیٹر تقریباً پونا گھنٹہ، تو اس میں قدرت کی نظاروں کے ساتھ ساتھ جو آپس کی گفتگو اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق، ہنسی مذاق یا دنیاوی امور پہ گفتگو، جماعتی امور پہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جو اٹھنے والے نکات ہیں ان پہ مربی صاحب کی رائے لینا، پھر پاکستان کے حالات کے اوپر جو بات چیت ہوتی ہے، وہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دونوں اطراف بہت ہی خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی روزمرہ کی جو ریل پیل ہے، پھر اس کے بعد انسان جب واپس پہنچتا ہے تو پاکستان میں تو ہمیں یاد ہے، ہم بچپن میں جب ربوہ مسجد مبارک جایا کرتے تھے، تقریباً 5 کلومیٹر پیدل کا جو فاصلہ، پھر وہاں سے نکلنا اور سامنے وہ قبرستان ہوتا تھا، بہشتی مقبرہ ہوتا تھا، وہاں دعا کرنا، پھر یہ پورے ربوہ کا یہ ایک ماحول ہوتا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر ادھر سے پھر گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا بچپن کا، اور جن گھروں میں یہ چیز بڑی کیا کہتے ہیں ریگولرلی مستعدی سے اپنائی گئی، وہ چیز اب باہر کے ممالک میں بھی آگے ابھی تک چل رہی ہے۔ اور ہم والدین جو اب اس عمر میں پہنچ چکے ہیں جیسے ہمارے والدین تھے، اگر ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر لگائیں گے، ان کو ڈیلی اس چیز میں اپنے ساتھ شامل کریں گے، تو یہ بچے سیکھیں گے۔ اور اگر ہم نے ان بچوں کو ان کی نیند کے مزوں میں سونے دیا کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، سونے دیں، تو پھر اس صورت میں یہ بچے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اس چیز سے دور ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نوجوان ہیں جن کو اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بہت بھوک لگتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کا بھی جو معاملہ ہے، سستی آتی ہے، یہ لازمی ہے، لیکن اگر جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، جس عمر میں اب ہم ہیں، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو سامنے نمونہ بن کے پیش نہ کیا تو پھر آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بالکل یورپ میں جو آباد ہونے والے ترکوں کی طرح یا دوسری قوموں کی طرح جو مسلمان تھے اسی طرح ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ اتارا ہے ہمارے لیے، یہ ایک بیسیکلی مشق ہے
یہ ایک ٹریننگ ہے کہ اگر سستی پیدا ہو بھی چکی ہے تو ہم اس کو دور کریں، اور اگر ہم نے اس سستی کو خود دور نہ کیا تو پھر آئندہ جو بڑی ہونے والی نسلیں ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں اپنائیں گی۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں روزانہ رمضان کے اندر جو صبح کی سیر ہے اس کے خوبصورت مناظر اور چند ساتھ پھر درس کی جو واقعات جو درس ہوتا ہے اس کا مختصر خلاصہ بیان کروں، تاکہ لوگوں کو ایک تو صحت کے لیے سیر کی عادت پڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری نیک کاموں کی طرف توجہ پیدا ہو۔ اگر دوستوں کو پسند آئے تو وہ آگے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سمجھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج کے دور میں یہ چیزیں بے معنی ہو چکی ہیں، تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد آرام سے ڈیلیٹ کر دیا کریں۔ لیکن خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکی کے کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، خلافت کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں جڑ جانے کی توفیق دے۔ باقی یہ آپ دیکھیں اگلے حصے میں قرآن کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑنا، یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ جی دوستو، آپ نے صبح کی سیر بھی دیکھ لی، صبح کے درس کا خلاصہ بھی سن لیا، پھر اس کے بعد قبرستان کا نظارہ بھی دیکھا، دنیا کا آنا جانا دیکھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکول کا وقت ہو چکا ہے، بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے اسکولوں کو جا رہے ہیں۔ ہر ملک میں جہاں جہاں کوئی آباد ہے وہ اپنے بچوں کو لازمی بات ہے اسکول چھوڑنے جاتا ہے، لینے بھی جاتا ہوگا۔ تو میں نے کہا اس زندگی کا ایک یہ پہلو بھی آپ کو دکھا دیا جائے۔ یہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح 8 بجے کا ٹائم، اور بچے اپنے اپنے کلاس فیلو یا اپنے جو روم میٹ کہہ لیں یا کلاس میٹ کہہ لیں ان کے ساتھ رواں دواں ہیں اپنے اسکول کی طرف، اور ساتھ یہ آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں۔ یہ نظارے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔